اجا تک سکو مولوی پٹ پٹ تے آکھیں، مولوی سکو نصیحت کرتے آکھیں کیا اساں سائیں دا کلمہ کہ نہیں پڑھا؟ کیا ہر کوئی نہیں جاندا؟ ٹھیکیدار جو آتے سولنگ دی سلہاں جو سٹے ہیں سویرے جو آئے کھوڑی بنی کھڑی ہے۔ میرا دل ڈاٹا تین میں دو چار کوئی کیمرہ شیمرہ لے نال رکھاں، یہ بھی ویو، یہ بھی ویو، یہ بھی ویو، سارے ویو گھن کے دے۔ جماعت اہل سنت تاکید ہے آقا کریم دی ذات پاک دے علاوہ اللہ کریم دی جناب دے وچ جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام آپ منصب نبوت و رسالت دے تے فائز تھے، اللہ کریم دی ذات پاک نے سب کو صاحب معجزات بناتے بھیجے۔ کوئی ایسا نبی کہنی جنہ کو نے اپنی زوات دے وچوں اور اپنی ادا دے وچوں لوگوں کو معجزے نہ دکھائے ہوئے۔ ہر نبی نے جتنا جتنا وقت دی ضرورت تھیندی آئی ہے اور لوگ مطالبے پیش کریں دے ہیں تو انبیاء کرام انہاں کو اپنے معجزات لکھیں دے ہیں ول انہاں کو اللہ دی وحدانیت کا پیغام دیتے ہمیشہ واسطے جہنم تو بچاتے جنت حقدار بنے دے ہیں۔ حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی ذوات مبارکہ تو گھنتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف گھنتے ہیں تمام دی سیرتاں آج بھی علماء مختلف شعبیاں دے وچوں مختلف لیجیاں دے وچوں مختلف محفلاں دے وچوں تہاڈیاں سماعتاں تک یہ پیغام پہنچائیں، مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑا عظیم معجزہ ساڑھے نبی کو عطا کی تھے رب دی ذات پاک نے کہیں کوئی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک ہوں اللہ نے صاحب معجزہ بناتے بھیجے، جنہ کو اساں علماء دی زبان وچوں اور حضرات محققین دی زبان وچوں اور حضرات محدثین دی زبان دے وچوں اساں بالکل آسان طریقے نال انہاں باتاں کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور انہاں کو اپنے دل دی تختی دے تے لکھ بھی سکتے ہیں اور آقا کریم دی امت تک یہ لفظ پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی ذات اقدس کو جڑے انہاں صفاتاں نال متصف کیتے نا وہ کیوں نہ کرنا ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے یہ ساریاں چیزاں این وجہ واسطے عطا کیتی ہیں کہ آپ پوری انسانیت باپ آنے اور آج بھی ساکوں اپنی ذات تے مان کہنی ساکوں اللہ کریم دی رحمت تے اتنا مان ہے کہ خالق دی ذات پاک نے ساکوں آدم دی اولاد وچوں پیدا کیتے اور جڑے سارے ابا جی ہیں جڑے سارے بابا جی ہیں سیدی حضرت بابا آدم علیہ السلام آپ کو تا اللہ کریم دی ذات پاک نے فخلقت بیدی اللہ نے اپنے ہاتھ نال آپ بنائے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے جنہ کو میں رب نے اپنے ہاتھ نال بنائے نا لوگو توڑا پیو ہے اللہ اکبر وہ توڑا باپ ہے اور جنہ توڑا ابا توڑا والد میں رب دی ذات پاک اپنے ہاتھ نال بناواں دساؤ تا صحیح بھلا میں کشے دی کمی رکھی ہو سی دساؤ میں رب دی ذات پاک نے ہوں دے اندر کئی چیز دی کوئی کجی رکھی ہو سی میں خدا چاہنا جے کو میں رب اپنا نائب بنائے میں اپنا قائم مقام بنائے میں اپنا خلیفہ بنائے اور جنہ کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تمام ملائکہ تمام فرشتے دے سامنے حجت تمام کرتے فرماری تاہی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنا نائب تے قائم مقام بنائے ول ان دے اندر کئی چیز دی کوئی کمی کہہ نہیں تو ول تساں بھی خیال کیتا کرو جلے بابے دا ذکر آوے نا سینہ تان تے اپنے ابی دی شان بیان کیتا کرو ڈر رہے تا او جیندے چ کمی ہوئے بھلا توڑے ابے جی کوئی کمی ہے تا اے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے پوری انسانیت تے باپ کو اے مقام عطا کیتے آج بھی اگر کوئی شخص این جہان دے اندر بیٹھے اور جیڑا بھی مشرق باوے مغرب باوے شمال اچ باوے جنوب اچ باوے کالا ہوئے گورا ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے جاہل ہوئے حتیٰ کہ پڑھا لکھا ہوئے جیڑا جیڑی کیفیت جی بیٹھے انسان ہوئے مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا انہاں دے باپ کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے آپ بنائے یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو جیڑی ذریت کو چلائیں تا آدم دی پشتی چو چلائیں آدم دی کانڈی چو چلائیں آدم دی کماری چو چلائیں اور جتنا ہی تساں چلے وسو جتنا کائنات تے اندر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دی مخلوق ہے تو اتنا جانور چوپائے پرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے بائم الارض شجر و حجر سب کچھ جتنا موجود ہو سی اتنا انسان ہی موجود ہو سی مگر انسان اے او ہے جے کو میں رب آپ بنائے تے آدم دی کانڈی چو بنائے
ہیں تو ایویں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے کائنات کے اندر جتنے انبیاء کرام بھیجن اور انبیاء کرام کو خالق دی ذات پاک نے ول انہاں معجزات نال متصف کیتے اور جیویں جیویں انہاں لوگاں نے حضرات انبیاء کرام کو معجزے طلب کریندے ہیں اور مطالبے پیش کریندے ہیں اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے سونے تساں انہاں دے سامنے ہچکچاہٹ نہ کرائے بس تساں او چیز دی حامی قبول کر گنائے جڑا کچھ او آکھن ول خدا جانے تے ول نبی جانے ہے دیکھو نا اللہ دی ذات پاک نے حضرات انبیاء کرام بھی جو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ جو کہ برگزیدہ اللہ دے نبی ہیں اور آپ اللہ دی ذات پاک دی طرف جلے اعلان نبوت کی تائی تو حضرت سیدی صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگو کٹھے تھی آؤ میں اللہ دے نبی ہاں تساں کچھ خیال کرو اللہ کو بھی منو اور میں اللہ کریم دی ذات پاک دی طرف چنا ہویا پسندیدہ بندہ جے کو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے منصب نبوت عطا کی تھے تو انہاں لوگاں دے وچوں کچھ ایسے اکھڑ دماغ دے ودے ہیں انہاں کہ ہر کوئی ہر کہیں کو منیندہ آوے اساں جب تک اپنا مطالبہ کہنا رکھسوں سارے مطالبے پورے کہنا تھی سن ان وقت تک اساں نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے حضرت سیدی صالح علیہ السلام فرمایا رکھو مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہوئے میں تارے مطالبے پورے کرے سا انہاں کہ اساں ایک پتھر چاہنے پتھر ہی چو ڈاچی نکلے ڈاچی گبھن ہوئے جلے باہر ہوئے ویاپ ہوئے دے وے تو ڈا کلمہ پڑھ سو حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ دے برگزیدہ نبی ہیں آپ نے فرمایا عقل کرو بھلا پتھر ہی چو ڈاچیاں نکلیا انہاں کہ ای ہوتا سا تیرے ہاتھ وچوں دیکھنا چاہنے ہیں جے تو نبی ہے نا اللہ اکبر تساں ایویں کر دے دکھاؤ چاہ آپ نے فرمایا وہ جنسی چو ہم جنس نکل دی ہوندی ہے سرے کے چاکاں چاہ کنک جو وہ سو کنک کی نکل سی جھوڈل جو وہ سو جھوڈل ہی جم سی برسین جو وہ سو برسین جم سی پتھر جو رکھ سو بھی چو پتھر نکل سین تساں جو آکو پتھرائیں چو جاندار جانور نکلے تو وہ جانور بھی ڈاچی ہوئے بھلا ہی میں تھی سکتے انہاں کہ اگر نہیں تھی سکتا تو بھلا اسا من میں نے تو سا نبی کہیں نہیں وے اگر تو سا کر دیں دے تو من میں نے نبی ہے حضرت صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ سے ایویں بیٹے آدھیں اللہ دیت پاک نے فرمایا تو آدھیں سبحان اللہ اے سونا نبی تو آدھیں آپ نے فرمایا اللہ سے چلو بندے بانوے سن کلمہ پڑھوے سن اللہ کریم دیت پاک فرمایا سونا انہا کو چھوڑ تو ڈسا تو آدھیں آپ نے فرمایا چلو اللہ سے ایویں چکرے نے پتھری چوڑا چی کڑ چا اللہ دیت پاک نے فرمایا انہا کو آکو چاہ میں پتھر حضرت سیدی صالح علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ دے نبی ہیں آپ نے جلے فرمایا نا فرمایا ونجوئے چاہو پتھر جتو مردی آوے کوئی وٹا چاہو روڑا چاہو چٹان چاہو پتھر دے ویتو جڑا کوئی تو چاہتے آسو نا میں وال تو آلے مطالبے کو پورا چکرے سا میں وال اومیں چکرے سا کیا مسئلہ ہے کیا ہے نہیں بولیندہ نہیں بولیندہ آؤ ایڈے لنگ آؤ تو سا ایڈو آباؤ آؤ ایڈے آباؤ آؤ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ماشاءاللہ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آپ نے فرمایا چلو چاو پتھر او قوم بھاج پئی پتھر چاون واسطے جڑے پہاڑاں دے نزدیک پہنچے نا تے پہاڑی لوگ موجود ہیں انہاں پوچھا خیر ہے کدے تساں پہدے پے انہاں کہ ایک نبی ہے ودن فرمایا نام کیا ہے فرمایا صالح علیہ السلام فرمایا وال تساں کدے بھجدے پے انہاں کہ ایسا انہاں دے سامنے نا ایک مطالبہ رکھے پتھر چنا جاندار جانور کاٹ دے وے تے جانور بھی ڈاچی ہو آپ نے فرمایا وال انہاں کے سیدھی جہی گال ہے ڈاچی چو آج تک پتھر ہی چو ڈاچیاں نکلیاں کہنی جانور آئے کہنی اساں انہیں کڈ نہیں سکنا سا کلمہ پڑھنا کہنی بس سارا مطالبہ پورا تھی وے انہاں ایک بندہ بڑا سیاڑا کھڑا ہے کہ حیا کرو نبی ہے اے آکسی چا ڈاچی نکل ہے انہاں کہ تو سائیں میں مشاہدہ کرو چا دیکھو چا بھئی آج تک پتھرائیں چو کوئی جاندار چیز نکلی ہے وہاں کہ نکلی کہیں نہیں پر این آکھنے چا رکنی کہیں نہیں انہاں کہ چلو ایو امزوزہ چا بنے ایو تجربہ چا کرنے انہاں کہ پتھر چاہو پتھر چاہتے جلے آندے پہ آنا تے لوگ سیانے کھڑے ہیں انہاں کہ والے ایک بھائی گالی منائے انہاں کہ کیا فرمائے انہاں کو آکھائے اسا توڑی آنکھ دے سامنے نہیں رکھتے سا کو پتہ ہے اگر توڑی آنکھ دے سامنے ایسا رکھا توڑی نظر توڑی نگاہ دے سامنے رکھا چا نبی دی نگاہ ہے اللہ اکبر نبی دی نگاہ ہے تے نبی دی نگاہ پتھر دے پہ گئی اے پتھر دے پھٹ وے سی وچوں تے جانور نکلا سی ایڈے ولی دی نگاہ پہ ونجے چور جنتی بنویں دے اڈے تے نبی دی نگاہ مبارک ہے آخر کوئی کمال ہے نا آپ نے فرمایا وال کیا کو انہاں کہ بھئی ایک گال ہے سیدھی تساں آنکھ دے سامنے انہاں کو کہنا رکھائے کیا ہے کیا ہے آواز کھول رہی آواز کھول بار بار منجے ادھر آواز کھلے چھو تا آواز ویسی
اچھا نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس تا جڑے پر پیارے فرمودات ہیں نا انہاں کو توجہ نال سنو اور پورے انہماک نال سنو اور پورے دل دی تختی دے تے نقش کرو تاکہ جنن اسا محفل مکے ختم تھی وے اپنے گھر وچ ونجو اپنے سجنا کول ونجو اپنے پیارے کول ونجو نا تو ول انہاں کو اپنے آقا کریم دی ذات پاک دیاں گالیاں سناؤں حضرات انبیاء کرام دے تذکرے سناؤں حضرات انبیاء کرام دی سیرت تے احوال سناؤں حضرات انبیاء کرام دے معجزات سناؤں تاکہ سارے بچیاں دے دل دے اندر نبیوں دی محبت پیدا تھی وے اور انہاں دے دل دے اندر ولولہ پیدا تھی وے شوق پیدا تھی وے کہ اساں بھی حضرات انبیاء کرام دا ذکر سننا چاہنے ہیں جڑا اللہ دے قرآن چی موجود ہے تے محمد دے فرمان چی موجود ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دے سامنے ایک مطالبہ کرائے انہوں نے کہ کیا فرمائے انہیں دے سامنے نہ رکھائے اکھ دے سامنے نہ رکھائے نظر دے سامنے نہ رکھائے نگاہ دے سامنے نہ رکھائے اے یاد رکھائے نگاہ نہ بڑی کم کریں دیئے جلے کہیں دیتے نظر پہویں دیئے نا ان کو آدھیں میں کو نظر لگ گئی ہے تو بندہ نا کہیں ویلے سوچے اگر تے کو نظر لگ گئی ہے تو بل اے نظر لاسی کی میں نظر مکسی کی میں نظر دے اتارے دا طریقہ کیا ہے تو اے تو سن جٹ لوگ سا کو سمجھیں دے بھئی ایسا پیران کل ویسوں تے پڑھ سنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقتن و نظرتم من نظرن فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار اے پھوکا مرے سنچا تے نظر ساڑی مک ویسی نحوست ختم تی ویسی تے رحمت آویسی ہون تارے کل پوچھتا جے کو جماعیاں آوینین کسرت دینال او کو تا نظر لگ گئی تے جے کو کسرت دینال اباسیاں شباسیاں شروع تی وینین او تا آکسی چاہتا میں کو نظر لگ گئی ہے اچھا اے مولوی من گئن بھائی گندی نظر لگ ویں دیئے گندی نظر لگ میں دیئے اگر چنگا بلا سرے کیے چھے دیکھو نا کوئی بندہ اگر کماندہ ودے دین رات کماندہ پہ ہٹی شٹی چنگی چل دی پہ ڈاند ریڑی چنگا چل دا پہ نظام ٹھیک چل دا پہ دکان شکان دوتے گاک شاک ٹھیک آندے پہ تے والدو چار دی ورہ کہیں میں لئی میں تھکیڑا تھی ونجے تے میں جسم تروٹان لگ ونجے تے میں اباسیاں دے والی میں اللہ سے بھران لگ ونجے تے میں دیوار نال باون لگ ونجے تے سیرے چ داد دے لتاں چ پیڑ تے میں لتاں دے وچ وٹے دے روڑے آون لگ ونجے آدمی کو نہ کہیں دی نظر لگ گئی ہے تو بندہ پوچھے جو صحیح اگر کہیں دی خراب نظر تے کو لگ سکتی ہے تو کہیں ولی دی نظر ہی تے لگ سکتی ہے تو انہیں کچھ نا اگر گندی نظر دے تو سا قائل ہی وے تو چنگی نظر دے تو سا قائل کیوں نہیں بیتی سکتے اے جڑے محفل چ بولیں دے بیٹھے نا بھئی گال ایسی دی یہ میں کو بولواؤ یا وال تو سا خود بولو یہ ڈسٹرپنگ جڑی ہے نا یہ کام خراب ہے بھائی یا پتہ نہیں میں پہلی دفعہ تقریر واسطے آیا ودا یا وال میرے خیال دے میں جاؤں وہ ودا نکل دا یا وال میرے خیال دے اجا میں ہن کام ودا شروع کرے نا یہ کام خراب ہے ہن میں جڑے بولیں دے بیٹھے نا اگر میں انہاں کو ایک گال پوچھ گئی نا میں کو جواب دے سکدا واہ 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 ٹھیک نہ بولے کرو ای قرآن دی محفل ہوندی ہے نبی دے ذکر دی محفل ہوندی ہے ای محفل دی آدھا گھنٹہ دیو پونا گھنٹہ دیو مگر تواڈے دو اکھیں ساڈے دو ہوٹھاں تے تواڈی اکھ ہٹ گئی اے یاد رکھائے دل دی مہار اکھی وے جدے مہار ٹر ویندی ہے توجہ ہی اڑائیں تھی ویندی وے تساں اگر توجہ ہٹا دی تھی نا میری طبیعت وال بھائی طرح تھی ونی ہے میں چاہنا تساں خدا واسطے جتنی دیر تک بہو تساں میں کو وقت دیتی رکھو توجہ دیتی رکھو میں تیری توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھساں یا محمد دا فرمان دیتی رکھساں اللہ اکبر انہاں کے ہن کیا کروں انہاں کے بھئی ایویں کرو بھئی پیارے نبی دی پاک بارگاہ دے وچوں نا انہاں کو آکھو کہ نظر رکھیں اے نظر دا نا بڑا کمال ہوندے وے میں ایویں چھوٹی جی ایک دلیل دیواں چاہ والا اپنے ای نظر دے تے نعرہ تکبیر سیدی مولا علی مشکل کشا سیں دی خدمت اندر ایک شخص آ گیا انہاں کہ حضور ایک گال دا جواب تے دیو اچھا آیا کڈن آیا اون ویلے کہ انہاں ظالمہ کو یہ پتہ ہے کہ سیدی مولا علی مشکل کشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ سے دیات پاک آپ دی تکبیر اولا کہنی چکی تکبیر اولا کیڑی ہوندی ہے نماز دے اندر جلے امام صاحب نماز دے اندر داخل ہوندے مکبر تکبیر آخ لیندے اور جلے تکبیر پاڑ گیندے نا تو امام صاحب کرنے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلے شروع کرنے نا الحمدللہ رب العالمین سبحانک آتا ہوں گھن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک جتنا درمیانی وقفہ ہی وہ تکبیر اولا ہے
اے نماز دی روح ہے، اے نماز دی تسکین ہے، اے نماز دا دل ہے۔ اسا تو کوشش کریں نا بھئی اسا دکان بند کرتے ہوں ویلے ویسو جلے امام سے برا کچھ پڑھی کھڑے ہو سکتے کہ کوئی پیچھو گاہک آ گئے جے میں مسیح تے چویں نا تو گاہک پرلی دکان دے ویندے گاہک نہ ونجن بھاویں نماز چلی اے ساری غفلت ہے، اور اے ساری غفلت ایک وقت ساڈے اوتے ایسی غالب چڑھ دی ہے ساڈے کو نماز چک ویندی ہے، ول ساڈے کو پہلے تکبیر اولا چک دی ہے، ول نماز چک دی ہے، نماز چک دی ہے، ول نمازاں چک دی ہیں، نمازاں چک گیاں ول جمعے دی مارا آئے کھڑے ہیں، ول جمعے دی مارا جو چکا ول وہ عید تے آئے کھڑے اوہی عید دے تے اگر امام صاحب 7 بجے دا ٹائم دیتا ہے تے وہ وقت تے نماز پڑھائی ہے چاہ آخر کار اساں گلا ایو کوئی دیتے امامہ تیریاں جلتیاں ہی کھا گئی ہیں۔ شیطان ایسا ظالم ہے، شیطان ایسا ظالم ہے، مگر خالق دیت پاک نے فرمایا پورا 11 مہینے شیطان کو تیرے اندر رکھ سا۔ فون بند کرو جالی، فون بند کرو جا، فون بند کرو جالی، فون بند کرو جا۔ اچھا شیطان ایک ایسا ظالم ہے کہ جے کو رب تعالیٰ دیت پاک نے آزادی دیتی ہوئی ہے کہ تم میرے بندے کو کہیں طریقے نال گمراہ ہی نہیں کر سکتا۔ شیطان آخر کار رب دی پاک بارگاہ وچ آخری تو اس میں اللہ اغوینہم اجمعین تیرے بندے کو گمراہ کرے سا۔ رب تعالیٰ دیت پاک نے فرمایا لانتیہ تیری اتنی طاقت کہنی کہ تو میرے پیاریاں کو گمراہ کرے۔ اگو این جلتی نال اللہ دی پاک بارگاہ وچ ایک دعویٰ کر دیتا ہے ثم لاتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اگو قابو کرے سا، کھبے قابو کرے سا، سجے قابو کرے سا، پیچھے قابو کرے سا، چارے اطراف دی طرف میں انہیں کو گھیر گن سا تینا بندہ کی رہے سے اللہ دیتے پاک فرمایا لانتی ہے چارے پاسے تائیں قابو کی تینے پر دو پاسے چھوڑ دی تینے اے روتے آدھے دو پاسے میں کیڑے چھوڑیں فرمایا ایک عرش اللہ پاسا ایک فرش اللہ پاسا اللہ دیتے پاک نے فرمایا عرش ہی فرش ہی اگو جلدی نہ لا دے عرش ہوتے کیا کرے سن تے فرش ہوتے کیا کرے سن تلے زمین ہے اتے اسمان ہے تلے فرش ہے اتے عرش ہے تیرے بندے کیا کرے سن تلے اتے اللہ دیتے پاک فرمایا جے میدے ہو سن سر سجدے تے چرک سن وال چبخشے سن جے دعا مانتے تو وال چبخشے انسان دا اصلی دشمن ہے شیطان، مگر خالق دیات پاک نے فرمایا پورے 11 مہینے کو آزادی دیتی ہے پر تیدا ایک عذر آئی میرے ہوتے میں تو نماز پڑھنے میں نا شیطان دا ونجا نہیں دینا میں کو پھاد گیندے خیالے چلا گیندے میں کو مبتلا کر گیندے میں کو تیرے دروازے تے نہیں ونجانے دا اللہ دیات پاک فرمایا تیرا ایو عذر ہی مکا چھوڑے نا رمضان شریف والے مہینے چ مہی کو بات چھوڑے ہون تا دشمنی بدھا پہ ہون تا لانگا پیران دے بال ہے نا تے والا عقیدت مند لوگ ہوندے نے محبت والے لوگ ہوندے نے پیار والے لوگ ہوندے نے لاڈ والے لوگ ہوندے ابا جی انہاں کول ایک بندہ آ گیا آکھن لگا تساں سارے گھر آندے وے سارے چھوٹے پیر تے سارے کول کدا نہیں ہے اودی بھاڑی دے کوئی ویندے اللہ فرمایا میں رمضان شریف وچ تہاڈا لعنتی شیطان دشمن بد کھڑا ہے ہن تے میرے گھر آ ونجو جے تو رمضان شریف وچ نہیں آندا میں کوئی ایک دسا بدھا دا شیطان کو ہے تو میرے گھر کیوں نہیں آندا میرے در تے کیوں نہیں آندا میری بارگاہ تو کیوں نہیں آندا اگر تو ہانی نہیں آندا ہن اونٹا اتے ڈوس نہ پیا دے میں ہن میں تیرے کول پوچھتا تے کو خیر ہے دشمن تا بدھا پئی عذر کس تے دے سے کہندے بندے آئے اساں مولا علی مشکل کشا سیندی نمازی تکبیر اولا کہنی چکی شیطانہ کو پتہ ہی یہودیاں کو پتہ ہی دشمنہ کو پتہ ہی مولا علی سرکار نال بغض رکھن والیاں کو پتہ ہی کئی طریقے نالی کو نماز تو چکاون ہے پر شیر خدا ہے مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالیٰ سے تاجدار حالات ذات پاک آپ نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر داخل پہ تیندن پوری سوچی سمجھی سازش دے تحت آپ دی خدمت پہنچے انہاں کہ علی سے جی سے فرمایا میں ایک سوال دا جواب دے دو انہاں کہ کیا انہاں کہ کیڑا کیڑا جانور ہے جڑا انڈے دیندے کیڑا کیڑا جانور ہے جڑا بچے دیندے انہاں دا سوال کرن دی اے نوعیت این وجہ واسطے آئی کہ جانور بچے دیون والے تے ڈھیر سارے تے انڈے دیون والے ڈھیر سارے گن دے وقت لا دے دی نماز دا ٹائم چکواونی تے نماز سوال دا بہانہ ہے حضرت سید مولا علی مشکل کشا سرکار آپ ایک دروازہ آپ ایک پیر مسجد دے در سالے چ رکھی کھڑے بیا باہر آئی آپ نے فرمایا جواب دے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا جن دے کان باہر نکلے بچے رہندے جنہاں دے کان وچ وڑے انڈے دے نماز پڑھی آواں نعرہ تکبیر
مختصر ہے. آپ نے سوال دا جواب تا دیتا مگر دشمن ٹور نہ سکا, گھر دا راہ بول گیا. آپ جلے عبادت کرتے واپس پہنچے تک کھڑے. آپ نے فرمایا خیر کیوں کھڑے؟ انہاں کہ علی جی آپ نے فرمایا ایک گال کروں ناراض تو کہنا تھی. انہوں نے کہنا فرمایا کلمہ دا پڑھا ہو جائے. آپ فرمایا دشمن بنتے آئے تے کلمہ پڑھ دے. انہاں کہ اساں تجربہ ودے کریں دیا سے. علی جواب دیں دے. آپ فرمایا نا بھائی گال دسو. انہاں کہ تیری نماز قضا ودے کریں دیا سے. آپ نے فرمایا علی دی انہیں کو نا کچھ جانور ایسے ہیں جڑے بچے دینے, کچھ جانور ایسے ہیں جڑے انڈے دینے, جنہ وچوں ایک جانور کچھوی اے انڈے دیں دی. اے انڈے کتے دیں دی ہے؟ اے ککھائیں چ نہیں دیں دی, آلنے چ نہیں دیں دی, گابر سوما کچڑ چکڑے چ دیں دی. جتھاں مٹی دے وچ پانی رلایا ہو سی نا, اے ہوں کنارے دے اوتے ون کے نا مٹی کو کھدے سی, کھود کے نا ہوں گارے دے وچ اپنے انڈے لا دے سی, اتوں مٹی دب تے نا باہر چلی وے سی. علامہ عبد الرحمن دمیری سرکار ایک لفظ فرمے دیں, آپ فرمے دیں اگر ایک کچھوی 3000 میل تک چلی ونجے نظر انڈے دے ہوں. نظر نگاہ توجہ انڈے دے ہوں. بیاں جانور آئیں دے کو ایک نہیں ورہ پوچھ کی دا اڑی تے کو کیا ہے جی میں جے مرد ہو سی دا اڑے کیا ہے, جے عورت ہو اڑی کیا ہے مادی, تے کو کیا ہے وہ کہ کیا, وہ کہ ہر ویلے تیری نظر انڈے تے کیوں ہوندی ہے؟ ہوئے ہوئے جواب سنا ہے وہ کہ اگر ایک لمحے واسطے انڈے تو نظر ہٹاواں انڈا خراب تھی وے. انڈے وچوں بچہ کہنا جم سی, کچھوی انڈے تو نظر ہٹاوے انڈا خراب تھی ویندے. چلو سرائے کہتے تھا کمی, سرائے کہتے جو کمی انڈے تو نظر ہٹاوے انڈا خراب. امام مقتدی تو نظر ہٹاوے مقتدی خراب. پیر مرید تو نظر ہٹاوے مرید خراب. ابا بولے بولے جلوں پہ میں بلچا ساسی. امام مقتدی تو نظر ہٹاوے مقتدی خراب. پیر مرید تو نظر ہٹاوے مرید خراب. والدین اولاد تو نظر اچھا ہٹاوے اولاد خراب. بادشاہ رعایا تو نظر ہٹاوے رعایا خراب. اوے نبی سبحان اللہ. نگاہ اتنا کم کریں دی, نظر اتنا. اچھا یاد رکھا ہے نبی حالت نماز ویچن, نبی دی نگاہ امت ہے. کوئی ایک لمحے واسطے نبیاں دی آنکھ تو اوڈر کہنی وے, چکا ہویا کہنی وے, اور نبی دی ذات پاک امتیاں تو غافل کہنی. نبی دے دے بیٹھے یہ عقیدہ رکھو اپنا, کیونکہ خود آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. سرکار دیات پاک فرمایا میں مصطفیٰ دیات پاک او کچھ دے دھاں جڑا کچھ تساں دیکھ ہی نہیں وے سکدے, جڑا تہاڈی وقت وچ کہنی, تہاڈی حیثیت وچ کہنی, تہاڈی پہنچ وچ کہنی, تساں اتوں تک رسائی نہیں وے کر سکدے. میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک فرماندے میں دے تھا. سبحان اللہ. اساں رات تے گھپ اندھیرے چ ودے ہیں, نبی دے دے بیٹھے. ایسا ستے پہ ہیں نبی دے دے بیٹھے. بعض ساڑے بزرگ آج بھی ایسے ہیں جڑے رات دے 3 بجے تک اٹھ دیں, اٹھی تے درود تاج پڑھنا شروع کر دیں. میں تارے کو پوچھتا تو جاگ پہ نبی ستا بے تے خود آقا دیات پاک بیٹھے فرمائیں آسما میں محمد سندا بیٹھا, سمان والا نہیں سندا, نیندر کرن والا نہیں سندا. سندا ہوئے جڑا جاگدا ہوئے تے زندہ ہوئے. جماعت اہل سنت دا اج بھی عقیدہ ہے ساڈے نبی
اج بھی زندہ ہیں، غلام پڑھ دے بیٹھے نبی سن دے. اور نبی پتھر سامنے نہ رکھا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر نبی ڈیٹھا چاہ پتھر پھٹ ویسی کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں کروں نبی کو سن تیری کانڈ دے پچھو رکھ سوں، نہ دیکھ سی نہ پھٹ سی، نبی چو جاندار نکل سی تے نہ سا کلمہ پڑھ سو. دھوڑ کھڑے ہیں تے پیچھا ہے ایک بننا ہائی سرے کے بننا وگھے دا بننا تے کلے دائی بننا تے مربع دوی بننا جیتا پتھر پورا پہ ہوندے ہون داری حلا پہ. اللہ ناتا خدا خراب کری نہ نماز چھوڑی ہے نہ پتھر ٹورنا چھوڑی بہت تے مر وائیں چاگن بے قبرستان نال لانا تا توی چاہوے تھے بس چکر ہونتا کلہ دو تے آسائیں والدری 1000 روپے تو تھائیں دیتا جاتے آسائیں تو جنت پچایا چاہ اے پتہ کہنی پتھر ٹورندہ مر گیا بس چکر ہون کہیں نال کہیں نہیں بے چاہتے ونی جڑے پتران واسطے پتھر ودے ٹورندے وے یہ توری قبر دے ٹور دے کرنا فاتح نہیں پڑھنا رہا عمر بھر تو چنتا ہیرے موتی نہیں خبر تجھے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی کہہ دے پیچھو تو لڑائیاں جھگڑے ودا کرے نے کہہ دے پیچھو سکی بہن کو حق نہیں ویریتا ہوں لانت واسطے جڑا تیرے پیچھو بوکی نہیں چاہتا بس جڑا کچھ وگھا کلا ٹوٹا موٹا گیٹ ڈو گیٹ پین یہ کچھ سائن شالا کرے پوری جڑا نصیب تھی پو جے خدا پیدا کیتے تے رزق دے سی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. رب تعالی دی تے پاک فرمایا اولاد کو رزق دے ڈر کو کرنا قتل نہ کرائے جے پیدا کیتے میں رزق دے سی. سبحان اللہ. تسا اپنی قبر کو کالا نہ کرو ہنا دے پیچھے اپنی قبر کو اپنے پیٹ کو اپنے جہنم نال نہ بھرو بس ٹھیک ہے کھیر ہوئے جڑا کوئی گاں شام مانچ شانچ دے وے بھرواؤ تے جان چھڑواؤ نل کا یا تیری مدد مکالا مل 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 تے چٹیاں تھی گئی ہیں برباد تھے پہ ہیں یہ دھند پٹن دا مقام نہیں مسلمان دے سامنے بڑھ مر ونجن دا مقام دانے کھڑے رہنے دے وچ مٹی رلاتے کھیر کھڑے رہنے تا پانی رلاتے موسلے کتھو دے ہیں لعنت نحوست کیوں نہیں پئی مقدی سادے کرتوت ہے پہلے گھران دے اندر درود شریف پڑھائے ویندے ہیں ہن درود شریف دا نہ ہے میں تا سارے پوچھ دے ویندے بڑا پڑھوں چھوٹا پڑھوں خدا خراب کری جلے پڑھنا ہی اپنے نبی دے بڑا چھوٹا کیا ہے ڈیڈ واٹے وڈے پڑھو تے بھامے چھوٹے پڑھو سائیں سنتے ہیں پہلے پڑھو تے بھامے بعد پڑھو سائیں سنتے ہیں جلے واٹا ونجے وال پوچھیں دے کھڑا چھوٹے پڑھو وڈے پڑھو پہلے پڑھو یا بعد پڑھو ویچ پڑھو یا بارو پڑھو سائیں ہر ویلے سن دیں تو پڑھنا لا بانتا صحیح لک میں ٹھیک کرو سارے لک میں خراب ہیں ہن تو میں روڈ بن دے پین خدا نہ خاص تائیڈو کرا کوئی گنیاں دی ٹرالی ایک دفعہ لانگ پوے اشرف شوگر میلی تائیں آئی کھڑی تیاریاں ترکھاں پچھو ودیاں چھکیں دیاں پیو ہی خوش ہے جڑے کھوتے دے پوترا ڈو چھکائیں بندے دا پوتر چھکیں دے ڈالا جو لنگھے مال ٹیالا لانتا پچھو چھک دیں یہ اصل تمیز دیتی ہے بالا کو میں ایک گھنٹے واسطے آتے تو کو دسیندہ کھنا پیو دی ذمہ واری بن دیا اپنی اولاد کو دساوے والدین دی ذمہ واری بن دیا اپنی اولاد کو دساوے جے کہنا رسے سی قیامت نہیں مرا یہ اولاد اکسی یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل ربنا آتم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. یہ میرے رب بنیادی ذات پاک اعلان کر ویسن کہ آکھنا چاہنے بالا جڑا کچھ آدھے حجمہ تیری منے نا یہ بالا کسی میرے پیو دا منہ دھا کر دے بھائی تے ساڑ ہندے کل پوچھ سکو برائی کل روکا جلے وڈے اسائیں میں کرے سو چھوٹیاں کو نصیحت آ سی بعض دفعہ ایسے میں نے وڈے وڈے بندے بیٹھے ہوں دیں بال سارے
گولیاں کھڑے کھیڈ دے پٹھو گرام کھڑے کھیڈ بھیا کوئی لانتا نویاں ودیا وہ کھڑے کھیڈ دے پیو جو بیچارہ تاش کھیڈ سی بال گولیاں نہ کھیڈ سے تو مسیح تے باویا یہ مسیح جو باہر نکلے نا تو جو قرآن پڑھیا اے قرآن پڑھے بغیر سکول ونجے نا تو رات کو موبائل دے دا سمجھیں اے رات کو جب تک ڈترائے کس طرح دیکھتے نہ سمجھ نیندر ہی کوئی نہیں آتی اے ساری حالت تھی کہ سارے بالاں دی اصل حلال دا لقمہ کھاونا ہی چھوڑ دیتے مشکوک لقمے جڑن دے پیٹ چائن اللہ سے یہاں کے نہ حرام نہ کھوائے آکھے سے نا یہ مطلب ہے اللہ ہٹ کے جڑن دا اللہ دا آکھا مننا چھوڑے سے بال ساڑا آکھا نہیں منے دے رواٹ کے بکاٹ کے بال آکھا نہیں منے دے اون دا آکھا من چا منوا چا جنن دا اون دا آکھا مننا چھوڑے سے ہر کہیں ساڑا آکھا مننا چھوڑی دے تے جائیں اللہ دا آکھا مننا آئی کھڑا ملتان ہے چاہی بوٹیاں بھنویں دا سورج کھڑا جائیں اللہ دا آکھا مننا آئی سکے دریا کو رکا جو لکھ تیری تاس پانی جو وہا آج تک واندھا پہ سکن دا نہ ہی کہے اے انہان اللہ دے آکھا مننا لے بیٹھا پہاڑ دی غار وے چاہی پہاڑ جو تلے ڈٹھے تلی رہے دے جو روکے آج تک پہاڑ رکا کڑے تلے آمن دا نہ کہے نہیں کون ہے اللہ دا آکھا مننے اللہ ہوں دے آکھا من چھوڑے ایسا کتوں تک اللہ سنگھ دی آکھا رب جو واضح طور تے فرمایا لا تاکلوا الربا سود نہ کھوائے یہ لاکھ چوٹی ہے دکان چ گڈی ہے ہٹی کھولی بیٹھے آؤ جنے کاروبار کرو رب نال مقابلے ساکو نہ کھاون دا ڈائے نہ پیمن دا ڈائے نہ سمن دا ڈائے نہ لمن دا ڈائے اسا کو کائیں سکھاونے 1400 سال تھی گئے نبی دا دین آیا ودے کڈن سکھ سو اجا تک ساکو مولوی پیٹ پیٹ تے آکھیں مولوی ساکو نصیحت کرتے آکھیں کیا اسا صحیح دا کلمہ کہہ نہیں پڑھا کیا ہر کوئی نہیں جاندا ٹھیکیدار جو آتے سولنگ دی سلہن جو سٹے ہیں سویرے جو آئے کھڑی بنی کھڑی ہے پول دا ایک سریعہ جو باہر نکلے ترائے جوانا بات بول دیو رہا ختم وقت کی دے ہوں کہ سریعہ اڑ دے ہمال گھر چاہ سکے اے ساری حالت مسیح جو نماز پڑھیں جوتی موک گئی اے ساری حالت کیا کرے سو ساری نصیحتاں کیا کرے سن سارے واضح نصیحت کیا کرے سن سارے گلے پھاڑنا کیا کرے سن تڑے ایک مولوی دا 80 ہزار بھرنا کہ لے عمل ہی نہیں سی کی بہر ہو